الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ آپ یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے وہ جانے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی حکم سے۔ اس کی یعنی قرآن کی حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے ماقبل والی کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ جو شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا اور پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اور ہم نے آپ کے پاس بہت سے دلائل واضحہ نازل کیے ہیں اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہیں۔ اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان میں سے زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو یقین نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا، جیسے ان کو گویا اصلاً علم ہی نہیں۔ ان آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا تذکرہ ہے۔ محترم سامعین، ان آیات کے شان نزول کے سلسلے میں مشہور روایت یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور یہود کو ہدایت کرنی شروع کی تو یہودیوں نے اپنے چند علماء آپ کے پاس بھیجے۔ ان علماء یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ سے چند وہ باتیں پوچھتے ہیں کہ جن کو سوائے انبیاء کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ یقیناً وہ نبی ہیں جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی،
چنانچہ انہوں نے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کہ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا؟ دوسرے، نبی امی جن کا ذکر توریت میں ہے ان کی کیا علامت ہے؟ تیسرے، پیٹ کے اندر بچہ لڑکا یا لڑکی کس طرح ہو جاتا ہے؟ چوتھے، آپ کے پاس وحی یا خبر کون لاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک شدید مرض لاحق ہوا تھا، اور جب مرض طویل ہو گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے تو میں اپنا بہترین کھانا پینا ترک کر دوں گا، یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ خدا تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی نظر پوری کی اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ وہ نبی امی اس کا توریت میں ذکر ہے، اس کے صفات میں سے یہ بات ہوگی کہ اس کی آنکھیں سوئی ہوں گی لیکن دل بیدار رہے گا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی رقیق اور زردان، دونوں پانیوں میں رقیق اور زرد ہوتا ہے۔ ان دونوں پانیوں میں جو پانی اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے بچہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ چوتھے سوال کا جواب آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لاتے ہیں اور ہر نبی کے پاس جبرائیل ہی وحی لے کر جاتے تھے۔ یہود بولے کہ آپ نے سب کچھ صحیح بتایا لیکن جبرائیل ہمارا جانی دشمن ہے، وہی عذاب لے کر آتے ہیں اور ہمارے باپ دادوں کو انہی نے ہلاک کیا۔ اگر میکائیل آپ کے پاس وحی لاتے تو بے شک ہم آپ پر ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل اچھے ہیں، بارش رحمت ان کے متعلق ہے۔ تو اس بہانے سے یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس قصے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کے نزول کا طریقہ۔ محترم سامعین، مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کلام کے نازل ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہی کہ وہ کلام اول کان پر پہنچے پھر کان سے دل تک پہنچے، یہ طریقہ تو عام اور متعارف ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول لفظ و معنی سب سے پہلے دل میں اتریں، پھر دل سے کان اور زبان تک پہنچے۔ یہ طریقہ اہل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم کا نزول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے پر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے یاد کرنے میں بار بار پڑھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، اور قرآن آپ کے قلب میں ایسا محفوظ ہو جاتا، پھر آپ اس کو بھولتے نہیں، اور ایک ہی مرتبہ نازل ہو کر آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن لانے کی خصوصیت کو دیکھی جاتی ہے۔ البتہ خود قرآن کو دیکھو کیسا ہے، سو اس کی خود ہی حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی،
اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ پس قرآن ہر حال میں کتاب سماوی قابل اتباع ٹھہرا۔ کہ جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے اس کو نہ ماننا پوری حماقت ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبرائیل کا، تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ سے، یا اس کے رسولوں سے، یا خود میکائیل سے جن کی دوستی کا یہود دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا، اور جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون ارشاد ہوتا ہے ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، یعنی صرف یہودی اللہ کے دشمنی کے مستحق نہیں، اور نہ صرف جبرائیل علیہ السلام کی عداوت ہی موجب کفر و وبال ہے، بلکہ جو شخص بھی خدا کا دشمن، اللہ کی ذات و صفات کا منکر ہو، وہ کافر ہے، اور اس کفر کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا واضح دلائل اور ایسی کھلی نشانیاں دی ہیں کہ ان کا انکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ضد و عناد کی وجہ سے فسق و فجور کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے۔ اور یہ یہود تو ضد و سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ایسے واضح دلائل کا بے کھٹ کے انکار کر دیتے ہیں، اور ان کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے جب کبھی کوئی عہد دین کے معاملے میں کیا اسے پورا نہ کیا، بلکہ ان میں ہمیشہ ایک جماعت عہد شکنی پر کمر بستہ رہی۔ گویا عہد شکنی، غداری، نافرمانی ان کی قومی خصوصیت ہے۔ تو جن کی خبث باطن کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی کتاب، اپنے رسول کو بھی مخلص نہ مانے، تو بھلا دوسری قوم کے نبی اور اس کی کتاب کو کیوں ماننے لگے؟ یہاں جو آیت میں نبذ فریق منہم فرمایا، یعنی ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے اس عہد کو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ تو ایک جماعت اور فریق کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ ان یہود میں سے بعض نے توریت کے عہد کو پورا کیا، حتیٰ کہ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض مخلصانہ اور صادقانہ ایمان لے آئے، مگر چونکہ یہود قوم کی اکثریت واحد اور نافرمان تھی، اس لیے پوری قوم ہی بدعہد اور نافرمان بتا دی گئی۔ اگلی آیت میں بھی اسی وجہ سے ایک فریق کی تخصیص ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہود خود اپنی کتاب یعنی توریت کو بھی پس پش ڈال رہے ہیں، کیونکہ توریت میں آپ کی نبوت کی خبر موجود تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا تو عین توریت پر عمل تھا، جس کو یہود بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب کے ایک فریق نے خود اپنی کتاب اللہ یعنی توریت کو اس طرح پر سے ڈال دیا، یعنی ان تمام خبروں سے جو توریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق تھی، ایسے انجان بن گئے جیسے ان کو اس کا کوئی علم ہی نہیں۔
دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو سچائی اور وفاداری کے ساتھ اسلام سے وابستہ رکھیں۔ ہم نے جو عہد کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کیا ہے، اللہ تعالی ہم کو سچائی کے ساتھ اس عہد پر قائم رکھیں اور تعزیز اس عہد کا حق پورا ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اسی پر ہم کو موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔